السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ذی الحجہ کی 2 ہے، یعنی ڈے 2 ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ذی الحجہ میں کرنے کے جو کام ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں گے۔ تو آئیے آج جو کرنے کے کام ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے یہ چیز یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذی الحجہ میں کیے گئے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ سال میں جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں ان سب سے زیادہ ہے۔ تو اس کام کو کرنے کے لیے نیتیں بنائیے خالصتاً اللہ کے لیے، اور ان نیتوں کے ساتھ ساتھ یہ اعمال کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر پائیں گے۔ چھوٹا سے چھوٹا کام بھی ہو اس کو یہ سمجھ کر آپ نے کرنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ہر کام اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ ڈے 2 کا کام نمبر 1 ہے کہ آپ نے سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو اس کی فضیلت بتائی تھی کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر آج آپ نے نماز پڑھنی ہے فجر کی اول وقت میں، اور اس کے ساتھ آپ نے اشراق کی نماز پڑھنی ہے۔ ان سب کی ویڈیو ہم نے اپنے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی ہے، تو پلیز یوٹیوب کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، تو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ پھر اس کے بعد ہے آپ نے سورہ اخلاص کا ترجمہ اور تفسیر سننی ہے۔ بہت ضروری ہے ہمارے عقائد کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو جاننے کے لیے۔ سورہ اخلاص کو ہم چھوٹی جو ہے وہ سورت سمجھ کر ہم اس پر ذرا توجہ کم دیتے ہیں، اور یہ وہ سورت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، اس کی تعریف کے لیے، اس کے اکیلے ہونے کے لیے بہترین اس کی تفسیر بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہے۔ تو پلیز اس کو ضرور سنیے گا، اور اس سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ نمبر 4 ہے صدقہ کرنا۔ آج صدقہ جو کرنا ہے آپ نے اپنے ہمسایوں کو کچھ بھی اچھا پکا کر آپ دے دیجئے، اور گھر میں اگر جو لوگ ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ ہے جو گھر کا سربراہ اپنے اولاد اور اپنی بیوی پر کرے، گھر والوں کے لیے کرے، تو یہ بھی ایک صورتحال بھی ہے۔ بہرحال اگر جو بھی آپ کے پاس مال جو ہے اس سے صدقہ کیجئے، چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو۔ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ 2 لوگوں میں لڑائی ہوئی ہے، اگر ان میں صلح کروا دیں وہ بھی صدقہ ہے۔ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، نمبر 5 ہے کہ شکر کا سجدہ۔ ہمارے عرف عام میں مشہور ہے کہ کوئی بھی نعمت ملنے کے بعد وہ 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ملتی ہے، جب بھی ان کو کوئی خوشی ملتی تھی تو وہ شکر کا سجدہ ادا کرتے تھے۔ تو آج آپ نے شکر کا سجدہ کرنا ہے۔ شکر کا سجدہ ایک ہی ہوتا ہے، اور اس شکر کے سجدے میں خوب اللہ سے دعا مانگیں اور خوب اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ آپ نے حدیث روزانہ کی طرح شیئر کرنی ہے، خود پڑھنی بھی ہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے۔ اینڈ میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ حدیث بھی شیئر کر دوں گی۔ اچھا، نمبر 6 ہے کسی سے بھی لڑائی نہیں کرنی۔ آج کے دن کوئی بھی ایسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس سے لڑائی ہو جائے گی یا کوئی ایسی بات ہو جائے گی، یا اگر لڑائی ہو گئی ہے تو اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی آج کے دن۔ پھر نمبر 7 ہے خاموشی اختیار کرنا۔ کوئی آپ کو تانا دے رہا ہے، عموماً گھروں کے اندر یہ معاملے زیادہ ہوتے ہیں، بہوؤں کے بیچ میں، ساس کے بیچ میں، نندوں کے بیچ میں، یا ہسبینڈ وائف، یا جو بھی ریلیشن شپ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ چل رہا ہے تو آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، درگزر سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نمبر 8 ہے سب کو پورا سلام کرنا ہے۔ سلام ہمارے روزمرہ کی زندگی میں صبح شام بہت ہوتا ہے، لیکن ہم پراپر طریقے سے سلام نہیں کرتے۔ تو آج آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خود بھی کرنا ہے، اور بچوں کو بھی تلقین کرنی ہے کہ وہ بھی آج کے دن پورا سلام کرے، اس طرح عادت پڑے گی۔ پھر نمبر 9 ہے ٹی وی، سوشل میڈیا سے بائیک آؤٹ کرنا ہے۔ کسی بھی طریقے کا کوئی بھی سوشل میڈیا استعمال نہیں کرنا آج کے دن، ٹی وی نہیں دیکھنا، جو بھی یوٹیوب کے اوپر یہ جو خرافات چل رہی ہوتی ہیں کم از کم اس 10 دنوں میں اس کو بالکل نہیں دیکھنا۔ انشاءاللہ آپ 10 دن کا یہ پروجیکٹ کر لیجئے کہ آپ ٹی وی نہ دیکھیں اور سوشل میڈیا پر اتنا نہ بے تکا بیٹھیں، تو یقین جانیں 10 دن کے بعد آپ کو خود بیٹھنے کا دل نہیں چاہے گا۔ اور ایک اور صدقہ جاریہ کی بات ہے کہ اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں، یہ بھی بہت بڑی صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ اس میں ہم آپ کو وہ نیکی کی باتیں بتا رہے ہیں جو لوگ جس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہترین آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ آئیے اب جو چیزیں ہیں جیسے کہ شکر کا سجدہ، دعا اور تسبیحات آپ نے بہت پڑھنی ہے۔ کوئی بھی دن تسبیحات سے خالی جانا نہیں چاہیے، تسبیحات پڑھنی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ آج کی کون سی دعا جو ہے آپ نے پڑھنی ہے۔ آج کی حدیث خود بھی سنیے اور دوسروں کو بھی سنائیے۔ ایمان کا مزہ
پا لینے والا شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک وہ شخص جس سے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ عزیز ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت محبت ہو اور اسی پر عمل کرتا ہو اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اس بندے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اتنی ہی محبت رکھے گا۔ دوسرا شخص وہ بندہ جو محض اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے دوسروں کے لیے بغض رکھے، یعنی اللہ کے لیے ملے اور اللہ ہی کے لیے جدا ہو جائے۔ اور تیسرا شخص وہ کہ جس نے کفر سے جب اللہ نے اس کو نجات دلا دی پھر وہ کفر کی طرف جاتے وقت اس طرح اپنے آپ کو محسوس کرے جیسے آگ میں گر گیا ہو۔ اور کفر کا مطلب ہے اللہ کو ماننا لیکن اللہ کی نہ ماننا، یہ کفر کہلاتا ہے۔ یہ تسبیحات آپ نے دن میں 10 دفعہ پڑھنی ہے، اور اگر 100 دفعہ بھی پڑھنا چاہیں تو بہت اچھا ہے۔ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ آج اس الفاظوں سے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں، یعنی یہ دعا پڑھیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ترجمہ: اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم گرامی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریے۔ الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القدیر